بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع سخن ان حور و غلمان کے متعلق ہے جن بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لڑکے فراہم کریں گے جو ان کے خدمت پر مامور ہوں گے۔ ایک سائل نے ان کے متعلق یہ پوچھا کہ جب ہم جنت میں ہوں گے اور جنت والے وہاں کی حوریں، وہاں کے غلام لڑکے جو جنتیوں کی خدمت پہ مامور ہوں گے، تو کیا ان لڑکوں کے متعلق برا گمان کیا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ تو سب نعمت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، وہاں تو حلال حرام کی کوئی بات نہیں، جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں، تو کیا وہاں ہم ان لڑکوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا فعل کر سکیں گے؟ یا اسی طریقے سے جو حوریں ہوں گی، ان حوروں کے متعلق، ان خواتین کے متعلق، تو کیا انسان وہاں بھی ان حوروں سے، ان عورتوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ اولاً ان کے متعلق یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الدہر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان جنتیوں پر ایسے لڑکے خدمت پہ مامور ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ان کا حسن، ان کا شباب، ان کی جوانی، ان کی خوبصورتی وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، ان کے حسن میں کبھی زوال کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے، جب تو ان کو دیکھے تو تو یہ گمان کرے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، یعنی ان کا حسن، ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ بکھرے موتی کی طرح لگتے ہوں گے۔ تو ایسے نوجوان، ایسے لڑکے جو بکھرے موتی کی طرح لگتے ہوں گے، ان کے بارے میں اس طرح کا گمان کرنا کہ وہاں جنت میں ان کے ساتھ کوئی ہم جنس پرستی کا سوچ سکتے ہیں، اول تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ایسا نہیں ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو وہاں پہ ان جنتیوں کی خدمت پہ مامور ہوں گے۔ ترمذی شریف میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا اس کے پاس اللہ تعالیٰ 70,000 لڑکوں کو اس کی خدمت پہ مامور کریں گے، اور 72 حوریں اس کی خدمت پہ مامور ہوں گے، جو ظاہر ہے ان حوروں کا کام اس جنتی کی دل کی تسکین ہوگی، اور وہ چونکہ بیویوں کی طرح ان کی خدمت پہ مامور ہوں گی تو ان کے ساتھ ہر وہ فعل کیا جا سکتا ہے جو خواتین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت پہ مامور کیا ہوا ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ 72 بیویاں عنایت فرمائیں گی، 70 بیویاں جو ہوں گی وہ حور ہوں گی، اور 2 بیویاں بنی آدم سے ہوں گی، اور وہ بیوی جو دنیا کے اندر انسان کی نیک خصلت ہو، نیک عادت ہو، وہ ان 72 بیویوں کی سردار ہو۔ تو جب ایک ان کے حسن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ جب 70 جوڑوں کے اندر ملبوس ہوں گی تو 70 جوڑوں کے اندر ان کے جسم کا گوشت، یہاں تک کہ ان کی پنڈلیاں اور ان پنڈلیوں میں موجود گودا وہ بھی نظر آتا ہوگا،
یعنی ان کا حسن کا یہ عالم ہوگا، ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انعامات رکھے ہیں۔ اور دوسری طرف اب ان خواتین سے ہم دلی تسکین حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان سے اپنی شہوت یا یوں سمجھیں کہ ان سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رہی بات لڑکوں کے متعلق، جنت میں موجود ان نوجوانوں کے متعلق جو خدمت پہ مامور ہوں گے، ان کے بارے میں یہ خیال اور وہم و گمان صرف وہم و گمان ہی ہے، اس لیے کہ ان کا کام شراب و مشروبات پلانا ہوگا، ان کا کام کھانے کی اشیاء فراہم کرنا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ بات صرف وہم و گمان ہے، اس سے اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک دسترخوان لگا ہو، اس دسترخوان پر بہتر سے بہتر قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، اعلیٰ قسم کے سالن رکھے ہوئے ہیں، پکوان ہوں، جناب اس میں بریانی بھی ہے، نہاری بھی ہے، قورمہ بھی ہے، مٹن بھی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، فاسٹ فوڈ بھی ہے، نارمل تمام ہانڈی والے سالن بھی اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے چٹنیاں اور سلاد اور رائتے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں کونے کے اندر ایک سادہ سی دال رکھی ہوئی ہو، تو ایک انسان نارمل مزاج کا وہ پہلے ان تمام چیزوں کو اچھے سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد اسے جو طبیعت کرے گی، جو اچھا لگے گا وہ ان میں سے لے لے گا، اور بجائے اس دال کی طرف جانے کے جو اسے خوب لگ رہی ہوگی وہ اس سے لطف اندوز ہوگا، اور وہ دال کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف جو اس کو بظاہر پسند تو آ رہی ہیں لیکن اس کی طبیعت کسی ایک طرف ہے، اس کی طبیعت مٹن کی طرف ہے، تو وہ مٹن کی طرف جائے گا اور اسی سے ہی اپنا پیٹ بھرے گا اور اسی سے لطف اندوز ہوگا۔ تو جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حوریں رکھی ہوئی ہیں، 72 حوریں ہیں، ان میں 2 بنی آدم سے ہیں، ہم مزاج، ہم خیال، ہم رنگت، انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، انسان جیسا بھی ہو، ترکی چلا جائے، قطر چلا جائے، عمان چلا جائے، بحرین چلا جائے، لیکن پاکستانی ہے نا، تو وہاں جا کے بھی اس کا ذہن پاکستانی عورت کی طرف، وہ پاکستانی رنگت کی طرف ہوگا، وہاں کے زیادہ رنگت والے بھی اسے وہ اس کی آنکھوں کو اتنا نہیں بھائیں گی جتنا کہ پاکستانی عورت۔ ایک انسان کی فطرت و مزاج ہے۔ یوں ہی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب 70-72 بیویاں رکھی ہیں جو اسی کام پہ مامور ہیں، تو پھر دوسری طرف لڑکوں کی طرف وہم و گمان جانا بنتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا ان کا کام بھی یہ نہیں ہے، ان کا کام اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مشروبات پلائیں گے، وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے، وہ جنتیوں کو کھانا کھلائیں گے، ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان کے دل میں جو کچھ خیال اٹھے گا یا وہ کوئی حکم ان کو فرمائیں گے تو وہ اس کو پورا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت پہ معمور کیا ہوا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوریں رکھی ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی، جب ضرورت محسوس ہوگی تو وہ جنتی ان سے لطف اندوز ہوگا۔ چنانچہ جنتیوں حور و غلمان کے متعلق یہ بات جان لینی چاہیے، اور جو ہمارے سائل ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کے توسط سے سبھی کے لیے یہ کلپ بنا دیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے وضاحت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جنت کے تذکرے اور جس جنت کی نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالی وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔